بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق۔ نیتوں کا اثر اگر چہرے پر نظر آنے لگ جائے تو معاشرے کے اکثر افراد نقاب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ ڈاکٹروں نے انسانی جسم میں ہر چیز کو لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ایک چیز جس کو لگانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ ہے صرف انسان کا ضمیر۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ نمرود کی پوری بادشاہت کا ایک مچھر کے سامنے بے بس ہونا اور دنیا کی ساری ایٹمی طاقتوں کا ایک کرونا کے سامنے بے بس ہونا میرے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جس انسان کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، جبکہ ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری دنیا افلاطون بن جاتی ہے۔ دین ذاتی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں بلکہ حکم خداوندی پر عمل کا نام ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔